وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بزرگ دوستو، غیر مسلم اپنے پیشواؤں کا دن مناتے ہیں، اس لیے کہ نہ ان کے پیشوا لیے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ ان کے ماننے والوں کو کب سمجھائے ہوئے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ معتقد وقت پر جذبات ان کو گزار لیتے ہیں، پھر ان کے اندر کی زندگی کا خاکہ نہیں ہوتا. اس لیے انسان صرف جذبات پہ چلتا ہے، وہ قانون پہ نہیں آتا، اور ساتھ ساتھ وہ جذبات جب دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ تعصب کی شکل رکھتا، اور جب تعصب کی شکل اختیار کرے تو جو بھی ہو ان کا وہ مزہ تعصبی ہو جاتا ہے، اور ایسی خرابیاں خود میں بھی پھیلتی ہیں اور اتنا کہ جس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. اسلام نے ایک ٹھوس نظام دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کا وجود اقدس اور آپ کی حیات طیبہ، ان کی اتباع ہر رخ سے صرف اور صرف آپ کے اقوال، اور چونکہ میں نے کہا کہ آپ کی حیات طیبہ، اس لیے کہوں صرف اور صرف صحابہ سے ہی سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اپنایا اور کیسے ان کی اتباع پہ کرے. وہ محبت میں سب سے بڑھ کر امت کی مجموعی محبت کو جمع کر لیں اور ابو بکر صدیق کی محبت کو ایک پودے میں رکھیں تو وہ محبت بھر جائے گی. ہمیں محبت کی حقیقت کی ہوا تک بھی نہیں لگی. محبت کا یہ معیار کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، اور ابو بکر صدیق کا یہ معیار کہ اللہ خود جبریل علیہ السلام کے ذریعے پوچھوائیں کہ میرے حبیب پوچھو ابو بکر مجھ سے راضی ہیں. ایک میزان ہے، وزن ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا معیار کتنا محبت کا اونچا ہوگا اور ان کی اطاعت کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ان کو پوچھئے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی دن منوایا؟ وہ مہینہ جو ربیع الاول کا ہے اس کو آپ نے منوایا؟ 12 تاریخ کو آپ نے جلوس نکالے، آپ نے قصیدے پڑھے؟ آپ کو ایک جواب ملے گا، نہ ہم کو حضور نے سکھایا نہ ہم نے نہ کیا. پھر آپ کو کیا سکھایا؟ ہم کو یہ سکھایا ایک ایک سانس میں اللہ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ہم ہر سانس، ہر قدم اٹھنے پر، ہر نقل و حرکت میں نہ خالق کو بھولے نہ حضور کے بھولے. چنانچہ ہماری ایک ایک گھڑی حضور کی زندگی منواتے تھے. پھر کیا ضرورت جب کہ ہم
اپنے گھریلو زندگی میں ایک لمحہ طویل کے اطاعت کے اعتبار سے سرکار دو عالم کو نہیں بھولتے تھے. بیوی کی ہمبستری کے وقت ہمیں پتا تھا کہ حضور نے کیا سکھایا ہے. کھانے کے وقت نشست برخاست سارے خاکوں میں ہمیں حضور یاد رہتے تھے. جب ہر لمحہ سرکار یاد رہے تو سال میں ایک مہینے کا منوانا یہ کوئی ضابطہ نہیں بنتا. شاید آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. ہو سکتا ہے میری بات کوئی بال لے جائے، لیکن حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کون ہے جب رسول العظیم اور محتبل شان نصفی خاتم النبیین کو اپنے جذبات کے تحت پورے سال کے بعد خوشی سے منواتی ہے تو سمجھنا کہ یہ قوم مستقل اپنے گھنٹے اور گھڑیوں میں حضور کو بھول گئی ہے، اور امت گواہ ہے کہ یہ کہاں بھولی ہے. آپ کو جذبات ملیں گے، قانون کے اعتبار سے اطاعت نہ شادی میں ملے نہ گمی میں ملے. ایسی نعرہ بازی ہو، گھر میں خوشبودار کھانے ایسے پکے، ولی کی 12 تاریخ کو کہیں بریانی کی دیگیں چڑھے، استعمال ایسی ریل پہ سوچنے بھی دیگے جانے، سب کچھ جس لائن سے سوچ لو تو یہ معلوم ہو کہ ماشاءاللہ یہ امت حضور سے بہت محبت کرنے والی، بڑی اطاعت والی ہے. لیکن اگر ان کی زندگیوں میں جھانکا جائے، ان کی زندگیوں میں جھانکا جائے، معاشرتی زندگی میں، سنساری زندگی میں، گھریلو زندگی میں، اقتصادی زندگی میں، اقتداری زندگی میں، تجارتی زندگی میں، یعنی ہر شعبے میں جھانکا جائے تو سرکار آپ کو کہیں نہ ملے. یہ دھوکہ دینا ہے اپنی ذات کو. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے. جی ہاں، معاف کیجیے گا، وقتی جذبات حضور نے نہیں دیے، مستقل اطاعت دی ہے. وقتی جذبات نہیں دیے، اور وقتی جذبات والا کامیاب نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے کہ اس سے تنازع پیدا ہوتے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ذات کو نہیں اطاعت کے ساتھ کہا ہے، جس پر نہیں تو امت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. امت کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. جس لائن سے آپ سوچ لیجیے نقصان پہنچتا ہے. جیسے 1,00,000 کا جلوس نکلا، حضور نے تو نہیں بتایا، نہ قول میں نہ فعل میں، نہ صحابہ کے قول میں نہ فعل میں، نہ تابعین کے قول میں نہ فعل میں، نہ تبع تابعین کے، نہ اولیاء اللہ کے قول اور فعل میں. پھر نکلا تو کیا نفع ہوا کہ لاکھوں کا خرچ ہو گیا، کہ پھر ٹرافکیں بند ہو گئی، مریضوں کی امیلے سے رک گئی، لوگ پریشان ہو گئے. مصیبت کوئی نفع، کوئی روحانیت بڑی کہ کلمے کو نہیں رہا، پھر نہیں کہ اسراف بڑا ہوا، لوگوں کو دقتیں ہو گئی. پھر راتوں کو جلسے ہوئے اور 2 بجے تک لاؤڈ اسپیکر پر حضور کی تعریف کی گئی. بڑے محلے میں سو نہ سکے، بیمار تڑپتے رہے کہ یہ لاؤڈ کب بند ہو. بچے رونے لگے، ماں بڑھواتے ہوئے بچے کو تھپکار رہی ہے اور کہہ رہے بند نہیں کرتا لاؤڈ. سبحان اللہ، یہ دین ہے یا فتنہ ہے؟ تو مجھے بتاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طریقوں میں راحت
किसी किस्म का दुख नहीं, आपको पता है, किसी किस्म का दुख नहीं। अगर एक इंसान रमजान मुबारक के अंदर अपनी जज्बात से ऊपर का लाउट खोल देता है और बीमार और ज़ईफों को तकलीफ पहुंचती है, उनको नींद आती, वो कुरान है जिसे सब्बे सौ आता है, बाज़ न जानने वाले सब्बे सौ नहीं करते हैं, और जोर शोर से किरात पड़ी जाती है, रात की 11 बज जाती है, बच्चे नहीं सकते। कल ये मतवली और अगर मुक्तदी भी शामिल है तो महफिल में पता चलेगा कि इनको इस तरावियों की जजा मिलती है या सजा मिलती है, जजा मिलती है या सजा मिलती है। इसलिए कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, आपका हर तरीका रहमत आरामदेह है, आराम पहुंचाने वाला है, सुख पहुंचाने वाला है। यहां तक आप देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी शरीफ में औरतें नमाज पढ़ने के लिए आती थी, वो कानून के तहत पीछे खड़ी रहती थी तो नमाज मुख्तसर सी कर देते थे, मुख्तसर सी कर देते थे ताकि इनके बच्चों को तकलीफ न पहुंचे। लेकिन मैं यह कहना ये चाहता हूं कि जब इंसान कानून पे नहीं आता कि जज्बात पे आता है, और आप जानते हैं जज्बात में नफ्स को बड़ा नफा है, यानी ख्वाहिशात के एतबार से। जैसे आप देखते हैं माशाअल्लाह रेडियो की स्विच खोल ले तो उस पे औरतें भी नाते पड़ती हैं, सुभान अल्लाह, औरतें भी नाते पड़ती हैं, और आगे स्विच खोले तो कव्वाली चले कि आजकल कव्वालियां क्यों बढ़ गई कि रबीउल अव्वल है, कि सुभान अल्लाह कहाँ कि ज्यादा खुराफाती नगमे न गाए जाए सिनेमा के, इसलिए कि ये रबीउल अव्वल है, कि सुभान अल्लाह। तो फिर कव्वाली कहाँ, कव्वाली इसलिए कि ये कव्वाली अच्छी होती है, हालांकि बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं मज़ामिर को मिटाने आया हूँ। चुनांचे मज़ामिर ऐसे हैं, यानी ये बाजे तबले जैसे कि शहद में जहर मिला दिया हो, और जिसके कान में पिघला कर जन्नत में शीशा डाला जाएगा। सुनिए, तबले हराम अगर जैसे आज का मुअज्जिन अजान देता है, गवैया कौवा जब हर्ज आहा करता है वो भी हराम। जो आजकल अजान में भी आ गया कि अजान ऐसी पड़ी कि जैसे गवैया अजान दे रहा है, ठीक है। अल्लाह ये किसने सिखाया? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को बिज़ात खुद ही अजान सिखाई। यहाँ तक एहतमाम फरमाया कि उंगलियों में, कानों में उंगली डलवा के कहा उंगली डालो, इसलिए ताकि आवाज न फटे। रहबरी आपने एक नुक्ते के बराबर न छोड़िए दोस्तों। तो जब इंसान अज़ान में जज्बात पे आता है और जिस राजा की मोहब्बत पे जज्बात पे आता है तो ये नमाज को नहीं पाता और कहीं का नहीं रहता। तो ये दौर दोस्तों बुजुर्गों एक जज्बाती दौर है, और जज्बाती दौर के अंदर आदमी को खुशी बहुत होती है। 12 महीना हो गए इस्लाम की इत्तबा में कि इसका गम नहीं होता, लेकिन साल भर का एक दिन आता है तो नफ्स क्यों खुश होता? इसलिए उस दिन अच्छा खाना मिलता है, छुट्टी होती है, दफ्तरी हर एक खुश होता है, दुनिया सबको छुट्टी होती है, मोटरसाइकिलों पर अपनी अहलियाओं को बिठाकर माशाअल्लाह चलकर नहीं हो रही, गार्डन भरी हुई है, मर्द खड़े हैं, हजारों रोटी कोई शेर को देखती है, कोई बंदर को देखती है, माशाअल्लाह। अगर इसको दिन करार देती है
تو امت گواہ دیتی ہے کہ ہم گمراہی میں ہیں، یعنی اس راہ پہ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم راہ دے کر گئے۔ معاف کیجیے گا، خدا پاک کی قسم، نہ تمہاری محبت قبول، نہ تمہارا جذبہ قبول، نہ میری محبت قبول اور نہ میرا جذبہ کا شرط کہ وہ حضور کی غلامی کے اندر نہ ہو۔ اس کی غلامی کے باہر کا نعرہ بھی نہ قبول، اس کی غلامی کی سیکھ بھی نہ قبول۔ آپ مانتے ہیں؟ جی ہاں، صحابہ کرام کو پوچھئے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو، یہاں تک روکا کہ میرے محبوب کی آواز کی آواز اگر تم نے ایسی کر دی تو تمہارے اعمال کو اس طرح سے کاٹ دوں گا کہ تمہیں اس کا شعور بھی واقع نہیں رہے گا۔ دیکھیے آپ ادب کا مقام سوچ میں کیسا رکھا اور کس کو ڈرایا، لیکن ہماری ہر ایک جذبے کا خاکہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بلند ہوتا ہے۔ حق نہیں پہنچتا کہ تم حضور کو اپنی طبیعت سے مانو، یعنی جو کہ اللہ نے کہا سلمان، جتنا اس کو درجہ بتایا اتنا درجہ بیان کر، جتنا درجہ میں بتایا اس سے آگے بڑھے گا موت ہے، گھٹائے گا تو بھی موت ہے۔ اور جس ترتیب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا اس ترتیب کیا تو آپ کو کہیں اور آپ تواریخ لیجیے اور روایتوں میں احادیثوں کو لیجیے، خدا پاک کی قسم ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور جو کچھ کہیں نہیں ملے گا وہ جو کیا جاتا ہے وہ دین نہیں ہوتا، معاف کیجیے گا وہ بے دینی ہوتی ہے، اور مسلم اس سے خوشی منواتا ہے کہ میں نے دین منوا دیا۔ اس سے انسان سمجھانے پہ آئے اچھا، لیکن سمجھائیے جذبات سے ٹکرانا مصیبت بن جاتا ہے۔ جہاں آپ نے سمجھایا تو آپ جذبات کے ساتھ ٹکرائے، کفر کے ساتھ ٹکرانا، شرک مشرک کے ساتھ ٹکرانا اور ہے، لیکن جذبات کے ساتھ آپ ٹکرائے تو آپ کو فوراً لیبل مل جائے گا کہ یہ وہابی معلوم ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ فوراً آپ کو لیبل مل جائے گا۔ جی ہاں، وہ یہ کہے گا کہ یہ بدعات ہے، وہ بدعات ہے کہ دیکھ اپنے جذبے اور اپنے قول، اپنے فعل کو غور سے سننا، حضور کی زندگی میں داخل کر دیا تو ایک طرح سے یہ سمجھ لے کہ تم نے نبوت کی جگہ لے لی، تم نے نبوت کی اتنی بڑی توہین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی میں فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور مجھے آپ قسم کھلا دیں اس امتی پر کبھی بھی عظیم نہیں ہوں گے، نہ حوض کوثر کا بھی پانی پلائیں گے جس نے نئی باتیں دین میں پیدا کی، نئی باتیں کہیں جو حضور کے قول وہ فیض سے ثابت نہ ہو، اس کو حدیث میں آتا ہو جو کوثر کا بھی پانی نہیں ملے گا، وہ کہے گا میں تو جذبات میں پھول تھا، نعرہ بازی کرتا تھا اور اپنے آپ کو عاشق سمجھتا تھا، تو محروم۔ یہ سب کی شرح اطاعت ہے، یہ سب کی شرح اطاعت ہے۔ محبت کے بھی اصول ہیں، سب چیز کے اصول ہیں، اصول کی کوئی بات نہیں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فدا دین دیا گیا، یہ کہا جائے گا کہ ادھوری بات تھی جب تو تم نے اس کو جانا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ رحمت للعالمین کے ایام ہے۔ کیا رحمت للعالمین کے ایام پیدائش کے ہیں، پیدائش کے ایام ہیں، منتخب ایام نہیں، منتخب ایام تو صبح ازل سے تھا جب کہ اللہ نے آپ کا نور بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، ابھی روح نکالی گئی تھی، اس وقت میں نبی تھا،
اللہ آپ کا دن وہ ہے۔ اس وقت میں نبی کہاں فرماتے اللہ نے آپ کا نور پیدا فرمایا، اللہ کے نور نہ کہا جائے اس لیے کہ اللہ میں سے نکلے وہ اللہ ہے، اللہ میں سے کوئی نہیں اور اللہ کسی میں سے نہیں۔ یہ توحید کی عین بنیاد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد اس لیے کہیں کہ انسان مابین اولاد کے بات کو سمجھ جاتا ہے کہ نہ مجھے کسی نے جنا نہیں اور نہ میں نے کسی کو جنا، یہ بشر سمجھ جائے اپنی بولی میں، لیکن جنم کی معنی یہ ہوتی ہے میں کسی میں سے ہوں نہ کوئی مجھ میں سے ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے تو پھر اللہ کا بیٹا ہے جیسے کہ نصاروں نے کہہ دیا۔ اور ہم کہیں کہ آپ کا نور ہے تو پھر نور کے اعتبار سے اس میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا اس کے اعتبار سے بھی ہے، اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ منزہ ہے، واضح ہے، ورا الورا ہے، نہ کسی میں سے ہے نہ کوئی اس میں سے ہے۔ تو آپ کا تو دن وہ ہے الحمدللہ کہ جب آپ صبح ازہر میں الحمدللہ نور تھے، اللہ اکبر، اور وہاں سے اللہ رب العزت پروردگار عالم نے عالم ارواح میں سب کی رہبری فرمائی۔ دیکھیے آپ، میں ایک نقطے کی بات کرتا ہوں، اللہ صحیح سمجھا لے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو آپ نے رہبری فرمائی تو نعم نے کہا، بلا ہی کہا۔ عجیب، نعم کیسے سکتے تھے کہ جی ہاں، بلا، بے شک۔ اگر اس کی جگہ ہم نام استعمال کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی اتباع کے خلاف ہے۔ لفظ جو بولے اس میں بغلی نو، اس لیے کہتے حدیث بیان کرنے والا صحابہ، آج تو ہم بے دھڑک کرتے ہیں، صحابہ جب نفس زبرتے تھے تو جس کا مفہوم ہے بعض اہل کمی لوگ مفہوم ہے اللہ معاف فرمائے، یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو لفظ کا فرق نہ آئے، ورنہ پھر بھی اگر حدیث بدل جائے تو جہنم کی خبر ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا جو میرے طرف جھوٹ منسوخ کرے وہ دوزخ کے لیے تیار ہو۔ قول میں اتنی احتیاط تو فعل میں کتنی احتیاط، تو دن منانے کے اندر میرے طرف منسوخ کر دے، جلوس کو میرے طرف منسوخ کر دے، فاتحہ خوانے کو میرے اندر منسوخ کر دے، بیگوں کا پکانا میرے اندر منسوخ کر دے، اور پرچم کا لہرانا جی اور اونٹوں اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے نکلنا، یہ پورا کا پورا مکمل نظام میری قول اور فعل میں جو منسوخ کر دے ان کا کیا حال ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اگر ادھورا دین دیا گیا ہو، اکملت لکم دینکم، اللہ اکمل کہا، کامل نہیں کہا، اکمل دین کہا، اس میں کوئی چیز شر کی نہ بتائے کہ یہ ناممکن ہے، اور خیر کو کسی کو چھوڑا ہو یہ ناممکن، اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ شر اور خیر سب کو پہنچ کر رہے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر شر اور خیر رہے گا۔ تو معلوم ہوا اس قرآن کی برکت سے ایک ذرے کے برابر شر اور خیر حضور نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، کہ کوئی ایسا شر نہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہو، اور کوئی ایسا خیر نہیں، اور یہ ثابت ہوا قرآن سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چابیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مختصر سی دعا بتا دی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے یہ مانگے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شر سے پناہ مانگی پناہ دے، اور جو خیر مانگی وہ خیر دے، دیکھا دعا میں دیا گیا۔ تو اگر حضور کی اتباع میں ہماری نقل و حرکت نہیں تو وہ شر ہے، اور اگر وہ نقل و حرکت اتباع میں ہے تو وہ خیر ہے، اور شر اور خیر پہنچتے رہے گا، اور اللہ معاف فرمائے اس کی جزا اور سزا مقدر ہو جائے۔
ایک انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے جذبات سے مانتا ہے اور اس میں حضور کی حیات طیبہ میں قسم کھلا سکتے ہیں، اس کے دل میں اندھیرا آئے گا چاہے ہزار نعرہ لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما اور ایک شخص کو چھینکا، اس نے کہا الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، کیا کہا تو نے کیا کہا؟ بتا سرکار نے کیا بتایا کہ سکھ میں کیا پڑھنا چاہیے کہ الحمدللہ۔ ان کے بعد درود پڑھنا سکھایا ہے کہ نہیں ظالم سے نہیں درود پڑا؟ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اضافہ کی آپ کی تعلیم دیکھا، حالانکہ درود تھا اور جو ایسی نعمت اللہ اکبر جس کا منکر کافر ہے، یعنی میں اس کی تشریح کر دوں کیونکہ دلیل قطعی سے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ دلیل قطعی ہے، اس کا دلیل قطعی اس آیات کا انکار کرنا کافی ہے۔ لیکن کوئی یہ سمجھے کہ ان اللہ ملائکتہ نہیں پڑھا دو، سنا میں پڑھا دوں تو یاد رکھتا، حکم کا متوجہ کرنا اس کا قانون ہے۔ حکم متوجہ ہوتا ہے حضور سے بتائے ہوئے، اگر کوئی قاری پڑھتا ہے کوئی اشربو کھاؤ اور پیو تو یہ دلیل قطعی سے ہے، اور عالمگیر کا فتویٰ ہے، عالمگیر کتاب فتح کا کہ کمر سے جو اتنا کھانا فرض ہے، لیکن آپ کہیں کہ کلو اشربو کھاؤ پیو، کہیں ڈبل روٹی جیل میں اچھے کھائے اس لیے کہ کہتے ہیں کلو اشربو، نہیں کب کھاؤ حضور نے بتایا۔ اسے ان اللہ ملائکتہ کوئی مولوی صاحب پڑھ لیتا ہے تو یہ امر متوجہ کرنا یہ ان کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ حضور نے سکھایا کہ اس امر کو کیسے متوجہ کرنا۔ سنا کہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ جو
تک نہ بتا سکے. کتنے دن تک؟ نعوذ باللہ کافی باتیں بنانے لگے. اے امت اور اے عثمان بیدار ہو, سمجھ, نزاکت کو سمجھ. اللہ کے ضابطے میں بے ادبی کیسی, زیادتی کیسی, اضافہ کیسا, کمی کیسی؟ پھر تو تم ہی اللہ ہے اور تم ہی نبی ہے. تجھے پتا ہے کتنا غلط استدلال شیطان پھیلا. 18 دن کے بعد وہی نازل ہوئے. کیا فرما؟ اے میرے حبیب جب بات کیا کرو, وعدہ کیا کرو تو انشاءاللہ کہا کرو. لوگ واضح تقریر کرتے ہیں, مولوی صاحب بھول گئے. مولوی صاحب کو کہنا زبان بند کر, تجھے بول نہیں آتا. یوں کہہ کہ یاد نہ آیا. پھر کہیں تجھے تم بھولنا, بے ادبی کیا بولنا بول, عجب کے بول یاد نہ آیا, یاد نہ آیا. ہندوستان میں گیا تھا, جب بات کی تو بولی ہم سے ایک مولوی تھے, قدم میرے گر گئے. کہا ادب تو اللہ نے آپ کو سکھائی, ہم تو بول کے تھے. یاد نہ آیا. پھر کیا کہا؟ جب بات کرو تو انشاءاللہ کہو. جب سرکار دو انسنس کو ضابطہ یاد نہ آئے اور 18 دن تک اللہ یاد نہ دلائے تو تم اور ہم اندھیرے سے کیسے بچ سکتے ہیں, جبکہ دین کے اندر اپنی باتیں چلا دیں. یہ سمجھنے جیسی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گرا گزری, یعنی کتنا کیا گزری ہوگی دل پر. کافی نعوذ باللہ اعوذ باللہ کیا تانے کستے ہوں گے اور کیا باتیں بناتے اور بناتے تھے. آپ پہ کیا گزری ہوگی. لیکن اللہ رب العزت امت کے سامنے کھولنا چاہتے تھے کہ میرا محبوب اگر یاد انشاءاللہ نہیں آتا جو میرے ضابطے میں ہے تو دیکھ لیجئے, اور تم اگر ضابطہ چکو جائے جو میرے محبوب کو دیا ہے اور چکنے پہ تو تم توبہ کر لو, چلو, لیکن اس میں اضافہ کر لو, اسلام کو بڑھا چڑھا لو. ہر وقت میں اسلام, جب شب قدر آئے تو اپنے طریقے, شب قدر شب جو اور رات آئے تو اپنے طریقے, حج میں کے اپنے طریقے, ربیع الاول میں اپنے طریقے, ربیع الاخر میں اپنے طریقے, محرم میں اپنے طریقے. تو ہر مہینے کے مہینے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے ہیں. تم تو ماشاءاللہ نبی کی جگہ جیسے تم قائم مقام ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ کیسے کہ جب تو بدعت کو وزنی بتایا اور ہلاکت بتایا, ہلاکت. اس لیے میں نے کہا دوستو خوب یاد رکھیے, انسان کے پاس نفس ہے اور شیطان دشمن ہے. شیطان اگر یوں کہہ رہے, سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو نہ مانتے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ خبیث شیطان. وہ خود کہتا ہے جب مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے, تو پھر میں اس کو گناہ پہ ڈالتا ہوں تو یہ استغفار کرتا ہے. تو میں خود اپنی ذات کو کہتا ہوں ابلیس, کیونکہ تو اللہ نے ابلیس کہا کہ عزازیل یہ تو کچھ بات ہی نہ پڑی, بات ہی نہ بنی, کچھ پلے نہ پڑا, تو پھر میں اس چیز پہ ڈالتا ہوں جو حضور نے نہ کہا اور نہ کیا ہو, بدعات. بس پھر میں بے فکر ہو جاتا ہوں کہ یہ خود کشی کر کے ہلاک ہو جائیں گے. بے فکر ہو جاتا ہوں کہ جو نہ منوانا چاہے وہ مانتے, جو نہ کہنا چاہے وہ کرتے, جو نہ جتانا چاہے وہ جتاتے ہیں. سب کچھ میں اندر بیچ میں ہوتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں اور سب کے دل میں ڈالتا ہوں سبحان اللہ. کیا کہتے, واہ مولوی صاحب یہ ہے مولوی صاحب کھانے کی دعوت دینا. ہاں میں خود کہتا ہوں دعوت دینا, سبحان اللہ, جمعینا, ہاں ادھر جمع جانا, یہ عشق ہے, یہ موب, اور یہ خبیث خود ہوتا ہے, یہ خود وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا حضرت شیطان عدو مبین تو ہے لیکن سب سے بڑھ کر عدو مبین کس کا ہے؟ فرمایا وہ جو محنت کر کے دین کو سمجھ کر لینا چاہتا ہے, اس سے سب سے بڑھ کر اس کا دشمن ہے. اس لیے ایک اس کو میدان ملتا ہے کہ قوموں کی بٹوارے کر کے عقائد کے نسبت پہ ٹکرانا ان کے لیے بہت آسان. اور تعصب, ایک قومی تعصب, ایک لسانی تعصب, ایک ملکی تعصب, وہ تو ہلاک کرتا ہے.
لیکن عقائد کا تعصب جب چھڑتا ہے نا تو خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ. ملک کی تعصب اور ملک کی لالچ میں بنی عباس اور بنی امیہ کو دیکھیے لاکھوں کٹ گئے، لیکن عقائد کے تعصب میں محبت کبھی نہیں پھٹکتی. مقتدی میں برابر صف میں کھڑا ہوا کوئی بریلوی صاحب، کوئی دیوبندی صاحب اور کوئی ماشاءاللہ گجری صاحب، کوئی فلاں صاحب، کسی کے قلب میں نہیں ہوگی اللہ کی طرف رخ ہوگا، یعنی قبلے کی طرف، اندر میں نفرتیں ہوں گی، وسوسے نفرت، یہ کھڑا یہ کھڑا، ایسا تباہی کراتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے امت کو یہ نہیں کہا کہ آپس میں یہ رحیم صحابہ کو کہا، اس لیے کہ رحیم اس اعتبار سے تھے کہ یہ متفقہ اعمال اور یقین کے اعتبار سے اور معرفت اور یقین اور اعمال کے اعتبار سے ایک ہی سطح پہ تھے، ایک ہی سمجھ پہ تھے اور ایک ہی معیار پہ تھے. ہاتھ تو بلند ہوتے لیکن ایک ہی سطح پہ تھے، ایک ہی صف پہ تھے. اللہ اکبر کبیر. شیعہ بنیادی اعتبار سے انسان کا بگڑ جاتا ہے، یاد رکھیے، لیکن فرصت کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھنے کی، آپ کی زندگی کو دیکھنے کی تمنا کس کو. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے خوب یاد رکھیے، جسے شرک سے اللہ بیزار ہے، جس میں شرک خدا پاک کی قسم و کبھی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا، اس کو تعلق مع اللہ ہی نہیں ملے گا. شرک سے اللہ بیزار اور بدعت سے حضور بیزار. جس میں بدعت آئی جو حضور نے نہ کہا اور نہ کیا وہ کیا، اس کو کبھی تعلق رسول اللہ مل جائے تو مر جاؤں تو میری قبر کے ساتھ جیتے مارنا. یہ دشمن ہے ایک اعتبار سے، یہ ایک اعتبار سے دشمن ہے حضور کی زندگی کا. جی ہاں. اور اسی طرح سے اسلام بیزار ہے کفر سے، اسلام بیزار ہے کفر سے، اور روح اور قلب تباہ ہو جاتی ہے معصیت سے. جی ہاں، معصیت سے. اور انسان کہیں کا نہیں رہتا نفاق سے. اور یہ سارے مجموعے میں آ جاتے ہیں جب آدمی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے. اطاعت پہ صحیح ہو اور کمی بیشی ہو جائے تو درگزر اللہ پاک کر لیتے ہیں استغفار کرنے پر. اس لیے آج کون سا مہینہ بھیا؟ ربیع الاول. بڑے دنوں کے بعد یاد آئے میرے آقا. صحابہ کی روحیں کے ہیں کمال تم امتی ہو، ہم کو تو ہر گھڑی یاد آتے تھے. ہم ان کا کیا دن منوایا ہے؟ ہم تو مسجد سے نکلے تو یہ یاد آیا کہ سرکار نے ایک جوتے پہ پیر رکھا دوسرے کو پہنا، اور آپ کی زبان یاد آئی کہ حضور نے یہ پڑھا اللہم اغفر لی ذنوبی ابواب فضلک بسم اللہ والسلام علی رسول. ہم کو چلے تو روڈ پہ حضور کا چلنا یاد آیا، ہم سیدھے راستے پہ چلے. آنکھیں یاد آئی تو ہم نے نیکی کر لی، پھر زبان آ آئی تو ہم نے ذکر شروع کر دیا. اور کبھی سواری پہ گھوڑے تھے اس وقت، جب سواری پہ بیٹھی تو ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ کو 3 مرتبہ پڑھا. 7 سنتیں یاد آ گئی. سبحان اللہ سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سیدھا پہ رکھ. تم بتا ہمیں سرکار کہاں یاد نہ آئے؟ جب گھڑی گھڑی میں یاد آئے تو مہینہ منوانے کی کیا دن ہے؟ تو مہینہ منواتے ہو اس کے بعد پھر ختم. یہ ضابطہ غیروں کا ہے، غیر منواتے ہیں. جیسے آتا ہے نا کہ بچے کی سالگرہ منواؤ، یعنی اس سے برکت بیوقوفی کو دنیا میں ہے کہ بچہ چھوٹا ہو گیا یا بڑا ہوگا اس کی سمجھنا چاہیے. ترجمے میں بات ہو یا تعویل میں بات ہو. ترجمہ یہ ہے کہ بچہ بڑا ہوا، تعویل یہ کہ چھوٹا ہو گیا. یعنی ہر ایک انسان چھوٹا ہوتا ہے، بڑا نہیں ہوتا. مشاہدے میں چھوٹا ہوتا ہے، گیب میں مشاہدے میں بڑا ہوتا ہے، گیب میں چھوٹا ہوتا ہے. دنیا کی نسبت سے 2 سال کا بچہ 3 سال کا ہو گیا، آخرت کے اندر 2 سال کا بچہ 1 سال کا ہو گیا. یعنی عمر چھوٹی ہو گئی. جی ہاں، عمر چھوٹی ہو. اس لیے نصرانی نے اس کا حضور نے کہیں نہیں کہا. جی ہاں،
कि मेरा जन्मदिन मनवा और मेरा दुनिया के जाने का दिन मनवा। आप देखिए, अगर ये राइज है तो नसारों से है, यहूदियों से, कुफारों से, कहीं नहीं। जी हाँ, इसलिए कि जिंदों का दिन मनवाना क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कब्र में जिंदा है, हयातुन नबी, अल्लाह, आपकी तालीम जिंदा है, आपकी जिंदगी जिंदा है, अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, कि इसी दिन आप दुनिया से तशरीफ ले गए थे, सच है दुनिया से ओझल हो गए, लेकिन ऐसा ज़ाब्ता दे गए कि आपकी हदीस आपका कायम मकाम है। हदीस को पूछ आपकी जिंदगी का आईना है, आपकी जिंदगी की शहादत है, अल्लाह अकबर, जिसमें इंसानियत के उसूल और जिसमें इबादत के उसूल, मामलात के उसूल, दावत के उसूल, कौन सा ज़ाब्ता जिसके अंदर उजागर नहीं, कौन सा ज़ाब्ता उजागर नहीं, जब सब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन याद रखिए इस बात को, जब अल्लाह किसी को गुमराह करते हैं, सुनो, करते हैं गुमराह, इसलिए कि हिदायत सिर्फ अल्लाह ही देते हैं। हिदायत की मेहनत अंबिया अलैहिस्सलाम करते, गुमराह शैतान नहीं करता, नहीं, बल्कि गुमराह अल्लाह करता। गुमराह के दाव शैतान कराता है, ना गुमराह शैतान के हाथ में, ना हिदायत अंबिया के हाथ। लेकिन जहां वक्त आता है इसके दाव के अंदर आ जाता है, उस सतह पे पहुंचता है, अल्लाह इनको गुमराह कर देते, गुमराह कर देते और दीन की समझ छीन लेते। बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसका मफहूम है कमोबेश, अल्लाह जिसके साथ भलाई करते हैं उसको दीन की समझ देते। जिसको दीन की समझ आएगी उसको पता चलेगा कि शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, बिदअत क्या है, अल्लाह अकबर। और आगे क्या फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, इसका मफहूम है अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ देते हैं उस पर शरीयत के भेद खोलते, कुर्बान जाए, शरीयत के भेद, या काबिर अल्लाह पे खोल, शरीयत के भेद खोलते। और अल्लाह खुद फरमाते जिसको दानाई दी गई उस पर बहुत बड़ा कर्म कर दिया गया। और दानाई क्या है? दानाई ये जो हुजूर के नक्शे कदम पे चले, नादानी क्या इसे इसके हाथ से चले। तो हुजूर को मान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और हुजूर की न माने, और हुजूर ने क्या क्या वो न पहचाने, तो ये कैसी तकमील और कैसी इताअत। वजूद को मानने का मकसद ही होता है वजूद से जो सादिर हुआ उसको मान और उसको पहचान। इसलिए आपकी जिंदगी के आमाल के फजाइल भी दिए और आपकी जिंदगी के फजाइल देने के साथ आपकी जिंदगी को छोड़ने के वईदे भी सुनाए कि मेरी इस इत्तिबा के छोड़ने पर क्या नुकसान होगा और मेरी इत्तिबा लेने पर क्या नफा होगा। तो बिदअत तो तूफान है। यहां तक खूब याद रखे इस बात को कि एक इंसान जब पैर से उठाता है और सही नहीं तोलता, सुनो, सही तोलता है, सही अगर तोलता है तो उसको सवाब मिलता है, लेकिन बरकत कब मिलती है जब झुकता तोलता है। अल्लाह अकबर, झुकता तोलता है, इसलिए कि झुकने में हमारा गया, हमने बंदे को खुश किया, झुकता एहतियात रहा कि कहीं कांटे में फर्क न हो जाए तो झुकता दे दिया। तूने यहां झुकता तोला, बंदे को ज्यादा दिया और खुदा से ज्यादा दिया। किसी के पास ये ज़ाब्ता नहीं, क्यों आप मुझे पूछिए क्यों? खुदा पाक की कसम सिर्फ अंबिया को अल्लाह ज़ाब्ता देता है और रुबूबियत खासा का देता है। रुबूबियत आम्मा का ज़ाब्ता आम है, वो बच्चे को भी देता है। बच्चा पैदा होते ही पिस्तान को क्या जाने, दूध को क्या जाने, लेकिन करीब जाते ही वो चिपक जाता है और चूसना शुरू कर देता है। आपने कहां सीखा? रुबूबियत आवाज देगी, रुबूबियत आम्मा है, लेकिन मामा को रुबूबियत खासा से सिखाया। तो ये अम्मा पे गया तो खासा पे नहीं जाएगी तो तेरी खैर नहीं टिका कि बिस्मिल्लाह करके पिला, इतना पिला कि पेट कहीं तंग न हो जाए। ध्यान, अपने पिस्तान अगर गंदे हो तो उसको धुला के पिला, ये इसको ये सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम को दिए जाते और इसी वलीयत खासा पर ही वली बनता। इसलिए कि वली को भी हक नहीं कि एक नक्शा तराश दे कि मैं साहिब विलायत हूं।
صحابہ کو بھی حق نہیں. لیکن آپ کو کہ صحابہ نے جو ترہبی نکال دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ خلفائے راشدین کی اتباع کیا ہے. ثبوت آپ کے قول سے ملے گا, آپ کے فعل سے ملے گا, جی ہاں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر نہیں ہوگا. اس لیے جذبات میں نہ جا, ربیع الاول کے منوانے کے جذبات پہ نہ جا, ورنہ منوانا مصیبت آخرت میں بن جائے گا. اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. ایک انجینئر جو نقشہ کھینچ رہا ہے, غیر انجینئر اس میں ہاتھ ڈالے گا وہ بگڑ جائے گا. جی ہاں, ایک پکانے والا کھانا اگر پکاتا ہے لیکن جو کھانا نہیں جانتا وہ سر مارے گا, کھانا بگڑ جائے گا. اسباب ظاہرہ میں اس چیز کے نہ جاننے والے کو دخل کرنا جو ہے حق نہیں پہنچتا. تو دین متین, اللہ اکبر, جس کا اہتمام اللہ نے کیا, دین حضور کا نہیں, دین اللہ کا ہے. آپ اٹھائیے مذہب کی دعوت ہی نہیں دی حضور نے, دین کی دعوت دی. یہ 70 مذہب بن گئے, دین ایک تھا, ایک ہے. دین کی دعوت دی آپ نے, اور دین اللہ کا. قرآن اٹھا کے دیکھیے, اسلام کس کا ہے؟ اسلام دین اللہ کا ہے. اللہ نے اس کا اہتمام کیا. قرآن کو نزول آپ کے دل میں فرمایا, اللہ کی ایک ہی سرکار اللہ کے کہنے پر یہاں نہ جائے اور وہاں نہ جائے. اگر جائیں تو آپ کو روکا جائے, میرے حبیب رک جاؤ, اور تم اپنی مرضی سے جائے, پھر دین منوائے, مرضی میں آئے, قواریاں گائے, مرضی میں آئے. اللہ تعالیٰ مجھے و آپ کو توفیق دے. آئندہ دنوں بھی انشاءاللہ تعالی حضور کی شان اقدس کے بارے میں کچھ اللہ کہلائے تو مہربانی سعادت ہے ایسی ہستی کا ذکر ہو جائے. لیکن خوب یاد رکھیے, بعض علماء یہاں بیٹھے ہوں گے, کہتے ہوں گے کہ یاری ربیع الاول کی تو نے بات رکھی, یہ بدعت نہیں ہے, تو معاف کرنا, انما الاعمال بالنیت. بات جو نہیں ہو رہی ہے وہ نہ ہو, یہ میں نے باتیں کی ہیں. جو باتیں نہیں ہونی چاہیے وہ باتیں کی ہیں. مہینہ نہیں بنوایا ہم نے, جو اس لیے اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی رہبری دیں گے اور آپ کو دیں گے. پیار کرو حضور کو ضرور, تو غلامی کے ساتھ پیار کرو یار. ماشاءاللہ, غلامی تو کرے نہیں, بغاوت کرے, الٹے چلے اور پیار کا دعویٰ. پیار تو ہو غلامی کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, آپ کی چاہت کے ساتھ. میرے سرکار کیا چاہتے ہیں, چاہت کے ساتھ پیار کر یار, تو پھر مزے ہے. دل وہ نور لے گا کہ تو خود محسوس کرے گا کہ یہ عجیب نور ہے. درود شریف پڑھ لیجیے, وقت ہو چکا ہے, اذان ہونے کے بعد سنت پڑھ لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.